الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، مکہ مکرمہ میں دعوت حق کا آغاز ہو چکا تھا اور تقریباً ہر گھر میں گفتگو کا موضوع زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہوتا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہمارے صدیوں پرانے عقیدے پر کیوں ہر وقت تنقید کرتا ہے۔ فکر مثبت اور کچھ منفی ہوتی تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز سیدنا عبداللہ بن مخرمہ کے کانوں تک آ پہنچی۔ اللہ تعالی نے آپ کو فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ دعوت حق فوراً دل میں اتر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمیشہ کے لیے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں جب کفر و اسلام کی کشمکش بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اور ان مہاجرین میں سیدنا عبداللہ بھی شامل تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش میں ان کو بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی گئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو سیدنا عبداللہ نے بھی مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر و احد اور احزاب کے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنگ میں شہادت کی آرزو لیے لڑتے تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا کرتے تھے، الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرے جسم کا ایک ایک بند تیری راہ میں زخموں سے چور نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب مرتدوں کا فتنہ اٹھا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سرکوبی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یمامہ کی جنگ اس دور کی سخت ترین جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شریک تھے۔ اس جنگ میں آپ اتنی بہادری سے لڑے تھے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ سارا دن لڑتے لڑتے جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ جب شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہونے لگے تو لاشوں کو جمع کیا جانے لگا تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا گزر عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لت پت پڑے تھے، جسم پر کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس پر زخم نہ ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوا تو پوچھنے لگے کیا روزے داروں نے روزہ افطار کر لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے کہ میرے منہ میں بھی پانی ڈالو۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا کہ اس بندے نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں جلدی سے حوض کی طرف بھاگا، پانی لے کر پہنچا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سانس پورے کر چکے تھے رضی اللہ عنہ۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پہ چلائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔